نحمده نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ناظرین، رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، اس عشرے کی جو سب سے اہم ترین عبادت ہے وہ عبادت ہے اعتکاف۔ اور اعتکاف کی 3 قسمیں: سنت اعتکاف، واجب اعتکاف اور نفلی اعتکاف۔ اس میں جو اعتکاف ہوتا ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف ہوتا ہے۔ اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ ان آداب اور شرائط کو جب انسان ملحوظ خاطر نہ رکھے تو انسان کا، اس شخص کا اعتکاف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ اعتکاف جو شروع ہوتا ہے یہ 20 رمضان المبارک کا سورج غروب ہونے سے پہلے شروع ہوتا ہے، اور جو ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، شوال کا چاند، یہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پورے عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی شخص 2 دن، 4 دن، 5 دن عشرے سے کم کے لیے بیٹھے گا، وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف نہیں ہوگا، وہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ اسی طرح اب جو شخص رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنا چاہے، اب اس شخص کو چاہیے کہ وہ 20 رمضان المبارک کا سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے، اور پھر مسجد میں داخل ہوتے وقت یا داخل ہو کر اس اعتکاف کی نیت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو گیا، اس نے نیت نہیں کی اس اعتکاف کی، اور 20 رمضان المبارک کا یہ جو سورج ہے وہ غروب ہو گیا، مغرب کا بعد کا وقت گزر گیا، تو اب اس شخص کا اعتکاف جو ہے وہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف نہیں ہوگا، بلکہ نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ اب یہ پورا عشرہ بیٹھا رہے، یہ نفلی اعتکاف ہوگا، اور یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ نمبر 2، کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر مسجد میں اعتکاف کی نیت اس طرح کی کہ میں 5 دن تک اعتکاف بیٹھوں گا، پھر اس کے بعد طاقت ہوئی تو پھر میں آگے مزید نیت کر لوں گا، یہ طریقہ بھی درست نہیں۔ اس سے بھی اس شخص کا اعتکاف نہیں ہوگا، کیونکہ اس اعتکاف کے لیے شرط ہے کہ پورے عشرے کی نیت کرے۔ جب تک پورے عشرے کی نیت نہیں کرے گا اس کا یہ اعتکاف 5 دن جو بیٹھا وہ نفلی ہوگا، اور یہ آخری عشرے والا اعتکاف سنت مؤکدہ اعتکاف اس کا یہ نہیں ہوگا۔ کچھ امور ایسے ہیں جن کی وجہ سے معتکف کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، اور وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے ہیں کہ ہمارا اعتکاف کن امور کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے، کن امور کی وجہ سے فاسد ہو رہا ہے، اور ہم اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب اعتکاف ٹوٹ جائے، فاسد ہو جائے، اس کی قضا لازم ہوتی ہے۔ پہلا امور یہ ہے، پہلا ضابطہ یہ ہے اکراہ، زبردستی کسی نے اگر کسی کو مسجد سے نکال دیا، اس شخص کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد کی حدود سے مثال کے طور پر کوئی شخص اعتکاف بیٹھا، اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے اور پولیس آئی، اس کو مسجد سے اٹھا کر لے گئی، اس شخص کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور اس کی قضا لازم ہوگی۔ پھر اس کے بعد یا کسی شخص نے کسی کا قرضہ دینا تھا، اب جس کا قرضہ دینا تھا وہ قرضدار آیا، اس نے آ کر اس شخص کو زبردستی مسجد سے باہر نکال دیا، اس شخص کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح پھر آگے دوسرا جو ضابطہ ہے وہ نسیان، بھول جانا۔ کوئی
کوئی شخص مسجد کی حدود سے بھول کر بھی باہر اگر نکل گیا، مسجد کے احاطے سے بھول کر وہ باہر نکل گیا، تو اس شخص کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ اب اس شخص کے اوپر اس اعتکاف کی قضا لازم ہوگی۔ نمبر 3 جو ضابطہ ہے وہ ہے خطا، کہ اگر کوئی شخص معتکف کوئی ایسا کام کر دے جو غلطی سے ہو، خطا سے ہو، تب بھی اس کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا اور ٹوٹ جائے گا۔ جیسے معتکف جو ہے وہ مسجد کے احاطے سے خطاً باہر نکل گیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ مسجد کے احاطے سے غلطی سے، خطا کی وجہ سے باہر نکل گیا، تو اب اس کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا اور اب اس کے اوپر اس کی قضا جو ہے وہ لازم ہوگی۔ پھر اسی طرح کچھ امور ایسے ہیں جو نادر الوقوع ہیں، کبھی کبھی واقع ہوتے ہیں۔ کوئی شخص کسی کو بچانے کے لیے مسجد سے باہر نکلا، آگ بجھانے کے لیے مسجد سے باہر نکلا، دوائی لینے کے لیے مسجد سے باہر نکلا، یہ وہ امور ہیں جو کبھی کبھی واقع ہوتے ہیں، نادر الوقوع ہیں، ان کی وجہ سے اس شخص کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اس کے اوپر اس کی قضا لازم ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو 5واں ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس شخص کا بھی اعتکاف نہیں ہوگا، کیونکہ اعتکاف کے لیے یہ جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف ہے، اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ اور اسی طرح کسی شخص کا روزہ ٹوٹ گیا، وہ معتکف تھا، بہت اہم مسئلہ ہے کہ کوئی شخص معتکف تھا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹنے کی وجہ سے اعتکاف بھی اس کا ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ وہ امور تھے جن کی وجہ سے اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم ان امور کو سیکھیں